اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے۔ کہ اللہ سے اپنے پردے کی توفیق رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اگر لوگ آپ کی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہیں کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کے ساتھ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں بے شک۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کر، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین۔ رشتہ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح ہے، نہ جانے کب ٹوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔
آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ آزمائش تو انہیں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ استغفر اللہ کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشان۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسی رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی، مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست
شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ جن کو میری قدر نہیں، اب مجھے ان کی فکر نہیں۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ تین لوگ کبھی نہ بولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، مخلوق سے مانگنا ذلت، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں، مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ آپ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مار نہیں جاتا، انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں، لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ ہم زندہ بندوں کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں بانٹ دیتے ہیں۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی، جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔
زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کسی نے بہت خوب بات کی ہے، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے انسان کو سہارا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس میں امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے مغفرت کی دعا کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، زبان پر ہلکے اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بجھال و بازو ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا اور نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کے دوزے باندھے ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بےعزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ ایک شخص کسی مسلمان کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمائے دشمن وہ ہے جو لوگوں سے ان کی نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے اس گمن کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے متعلق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے 3 بار مانگتے۔ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومنوں کی قید ہے اور کافروں کی جنت۔ جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس میں خوف آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ گپ شپ فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر شخص مزاج بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ فکر کریں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا نہ آپ کی نیکی کو اور نہ دوسروں کی زیادتی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو نفرت نہ دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ڈالنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ 4 خطرناک قتل: زیادہ سوچنے سے خشوع کا قتل، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل، شک کرنے سے رشتوں کا قتل۔